ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آنسوؤں کا شہید ہوں، مگر میں تم سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ جو بھی میرے حرم میں آئے گا، میری مجلس میں آئے گا، میرے روزے پہ آئے گا، وہ بے اطمینان آئے گا مگر اطمینان قلب کے ساتھ واپس جائے گا۔ یعنی امام حسین وعدہ کر رہے ہیں اپنے عزادار سے کہ تم اپنے دامن کو خالی لے کے آؤ گے مگر اپنے ساتھ گوہر مراد کو ساتھ لے کے جاؤ گے۔ اب سورہ والعصر پہ جو ہماری گفتگو تھی وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے، جس میں ہم نے ایمان اور پھر حق اور پھر عمل صالح کی تفسیر کو بیان کیا، اور ایمان اور عمل صالح اور حق کا تصور جب تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک ہم اصل میں حق کیا ہے، ایمان کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، اس کے پیکر کو، اس کی سیرت کو نہ دیکھ لیں۔ تو ایمان کا تصور جب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کل ایمان کا تصور ذہن میں نہ آ جائے۔ حق کا تصور آ ہی نہیں سکتا جب تک ہم علی کی ذات کو نہ دیکھ لیں، اس لیے کہ رسول بتا کے چلے گئے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ پیکر ایمان، کل ایمان کا تصور جب تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک علی کی ذات سامنے نہ ہو، عمل صالح ہو نہیں سکتا جب تک وہ عمل علی کی سیرت سے مربوط نہ ہو جائے۔ تو پروردگار عالم نے اہتمام یہ کیا کہ پروردگار عالم نے حق کو بھی سمجھا دیا، باطل کو بھی سمجھا دیا۔ دیکھو اگر تمہیں ہدایت سمجھ نہیں آ رہی تو جا کے گمراہیوں میں چلے جاؤ، نور سمجھ نہیں آ رہا تو جا کے ظلمتوں کو دیکھ لو۔ یعنی پروردگار عالم نے آپشن کو کھلا رکھا ہے۔ اور پھر جب عصر اور عصر سے مراد کے پروردگار عالم نے عصر سے مراد زمان لیا ہے، ٹائم لیا ہے،
کیا آخر کیا مراد ہے عصر سے؟ تو رسول خدا ہمیں غدیر میں دکھائی دیں گے کہ جب رسول خدا نے خطبہ دے دیا اور خطبہ دے کر بیٹھ گئے اور پھر سورہ والعصر کی تلاوت کی ہے، پھر علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے کہ دیکھو اگر تم سورہ والعصر کی اصل تفسیر دیکھنا چاہتے ہو تو علی کے پیکر کو دیکھ لو۔ جب تک والعصر یعنی عصر انسان قسم کھا رہا ہے پروردگار عالم کہ انسان گھاٹے میں ہے، جب تک انسان عصر غدیر سے اپنے آپ کو مربوط نہیں کر لیتا، جب تک انسان گھاٹے میں ہے۔ یعنی اس عصر سے مراد عصر غدیر ہے کہ دیکھو اگر تم نے غدیر کو بھلا دیا تو تم گھاٹے میں چلے جاؤ گے۔ جس نے غدیر کو بھلایا، جو غدیر سے ٹکرایا، وہ گھاٹے میں ہے۔ اب چاہے وہ سقیفہ ہو یا مولا علی کی جو جنگیں ہیں وہ ہوں، جمل ہو، صفین ہو، نہروان ہو، جو بھی علی سے ٹکرایا ہے وہ خسارے میں گیا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس بات کو واضح کر دیا قرآن مجید میں کہ دیکھو جو مجھے چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بناتا ہے وہ ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے، اس لیے کہ شیطان اپنے وعدے وعیدوں پہ پورا نہیں اترتا ہے، وہ دھوکہ دے کر انسان کو بلاتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی اپنا نہیں ہوگا تو غیر آئے گا، کوئی دوست نہیں ہوگا تو بیگانہ آئے گا۔ یہ غلط ہے کہ کوئی ولی ہے ہی نہیں، یا ولی حق ہے یا ولی باطل ہے، اور اس کا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ زخرف میں کہا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو رحمان کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے ہم اس کے ساتھ ایک شیطان مقید کر دیتے ہیں جو اس کا قرین بن جاتا ہے۔ قرین کون؟ ساتھ چلنے والا۔ قرین کون؟ اس کی ہمراہی میں رہنے والا۔ قرین کون؟ اس کے ہمسفر۔ یعنی جب اس نے رحمان کے ذکر سے روگردانی کی تو پروردگار عالم نے اس کے ساتھ ایک قرین مقرر کر دیا۔ اب یہ اس کی صغر سنی میں بھی ساتھ رہا، جوانی میں بھی ساتھ رہا، بڑھاپے میں بھی ساتھ رہا، اور اس کو قبر میں اتار دیا گیا، اور پھر روز محشر آیا، اور پھر جو قرین اپنے ساتھ جو رحمان کے ذکر کو گمراہ کر کر اور پھر پروردگار عالم نے اس کے ساتھ شیطان کو مرتب کر دیا۔ اب وہ انسان چیخ کے پکارا حتی اذا جاءنا قال یا لیتنی بینی و بینکم بعد المشرقین فبئس القرین۔ کاش یہ جو رحمان کے ذکر سے اس نے روگردانی کی اور پھر شیطان اس کے ساتھ آ گیا، تو اب یہ انسان جو لہد میں اتر گیا ہے اور قیامت میں آ گیا ہے، چیخ کے پکار رہا ہے کاش آج تجھ میں اور مجھ میں مشرق اور مغرب کا فرق ہوتا۔ کیسا برا ساتھی نکلا۔ تو عزیزو ساتھی کا پتہ محشر میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اچھا میرا سلام ہو ان سوکھے لبوں پہ کہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا۔ میرا سلام ہو اس علی اکبر پہ کہ جس کی شہادت کے بعد حسین فرماتے ہیں علی اکبر میری آنکھوں کا نور، علی اکبر مجھے آواز دو، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، ہاں زیادہ رو۔ علی اکبر کو مولا نے تیار کیا، ایک مرتبہ خیموں میں لے کے گئے، خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، کوئی ماں کوئی بہن پکارتی تھی ہمیں آخری بار اس چہرے کی زیارت کر لینے دیجئے، کچھ دیری بعد یہ چہرہ خاک و خون میں مل جائے گا، ہاں زیادہ رو۔ علی اکبر ابھی خیمے سے نکلنا چاہتے تھے، ایک آواز آئی علی اکبر بھائی سے نہیں مل کے جاؤ گے، سید سجاد اٹھ کے کھڑے ہوئے،
اکبر کو اپنی باہوں میں لیا اور الوداع کہا. ادھر علی اکبر میدان میں آئے, حسین ٹیلے پہ گئے, ایک مرتبہ بہت سو کو فنار کیا, مگر ہائے علی اکبر, ایک ظالم نے ایسا برز مارا کہ گھوڑے کی گردن پہ علی اکبر کا سر ہے. میں کہوں گا گھوڑے تو حسین کی قیام گاہ میں علی اکبر کو کیوں نہیں لے کے جاتا, مگر گھوڑا کہے گا اے ذاکر میں کب چاہتا تھا کہ علی کے لال حسین کے لال کو میں آدھا میں لے کے جاؤں, مگر ہائے اس جوان کا خون بہ رہا تھا, میری آنکھوں میں اس جوان کا خون ٹپک رہا تھا, مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم آئے گی کیوں کر گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر, قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر, قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر, گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر. سونا جنگل ہے اور رات کالی, سونا جنگل ہے اور رات کالی, آج ہوئے گا میدان خالی, آج ہوئے گا میدان خالی. کچھ کرنے کو ہے یہاں سے لشکر, کچھ کرنے کو ہے یہاں سے لشکر, گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر, قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر, قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر, گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر. بھاگ گئی تیری صورت زمین کو, بھاگ گئی تیری صورت زمین کو, لے لیا مجھ سے تجھ نازنین کو, لے لیا مجھ سے تجھ نازنین کو. یہ نہ سمجھ کے روئے گی مادر, یہ نہ سمجھ کے روئے گی مادر, گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر, قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر, قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر, گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر. کٹ گیا سر امام زمن کا, کٹ گیا سر امام زمن کا, ہو گیا خاتمہ پنجتن کا, ہو گیا خاتمہ پنجتن کا. کوئی وارث نہیں اپنے سر پر, کوئی وارث نہیں اپنے سر پر, گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر, قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر, قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر, گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر.